اسی طریقے سے انڈیا کے ایک یوٹیوبرز ہیں، دھرو رٹی ان کا نام ہے، جو کہ اس وقت جرمنی میں ہے، میرے خیال میں جرمنی میں ہے، کیونکہ وہ جو موضوعات انہوں نے پکڑے ہیں اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں، اگر ہندوستان میں ہوتا تو شاید آج ان کا رام نام ستیہ ہو چکا ہوتا ان کے حساب سے، تو ان کی کوئی ہڈیاں وڈیاں بھی نہیں ملتی۔ آپ ذرا ان کا چینل اٹھا کر دیکھیں یا ان کی کسی ایک ویڈیو کو آن کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے وہ بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اور کیا ان کی دیکھیں۔ آپ یہ مت کہیں کہ آپ یہ ہندو کی تعریف کر رہے ہیں، بھائی ہندو دھرم کی تعریف نہیں میں کر رہا، وہ ان کا دھرم وہ جانے، اللہ جانے، ان کا اپنا کام، میں صرف اس کے کام کی تعریف کر رہا ہوں، اس لیے کہ جس انداز سے وہ بات کرتے ہیں نا، وہ انداز ہمارے پاس مسلمانوں میں بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ معلومات جو اس کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، جو کہ انداز بیاں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، جو نالج وہ کھینچ کے لاتے ہیں چیزوں کو پروف کے ثبوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کی ویڈیو اٹھاؤ، اس کی اٹھاؤ، اس میں ایڈیٹنگ کرو اور غلط قسم کا ایسا تھمبنیل بناؤ کہ جو بھلے جھوٹ ہو جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں، صرف ویوز آنے چاہیے یا ہمیں کمائی آنی چاہیے، چاہے وہ حلال کی ہو یا حرام کی ہو، یہ ہمارا کام ہے۔ دوسروں کے، کیونکہ خود تو آتا کچھ نہیں، جاہل ہیں ایک نمبر کے، تعلیم بھی کسی کام کی نہیں ہے، پڑھا لکھا بھی کچھ نہیں ہے، ویلے بیٹھ کے یوٹیوب دیکھ کے، فیس بک دیکھ کے، اچھا یار یہ اتنے کما رہا ہے، یہ اتنے کما رہا ہے، یہ اتنے کما رہا ہے، میں بھی کماؤں گا، اب میں بھی کماؤں گا، میرے پاس فنڈ تو نہیں، کیا کروں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کی ویڈیو اٹھاؤ، ایڈیٹنگ کرو، اپنا تھمبنیل لگاؤ، نیچے سبسکرائب کا بٹن لگاؤ اور کچھ ایسا کر کے ڈال دو اوپر۔ لیکن اگر یہاں تک ہوتا نا تو یہ بھی کافی تھا، یہ نہیں ہوتا۔ تھمبنیل ایسا خطرناک بنایا جاتا ہے جو سراسر جھوٹ ہوتا ہے، سینکڑوں مثالیں ہیں، میں دکھانا چاہوں تو پھر وہ چینلوں والے میرے پیچھے ہو جائیں گے کہ یار آپ نے ہمیں بدنام کر دیا، تو بھائی غلط کام کرو گے تو میں آؤں گا، سمجھتے ہو؟ اب کوئی کہے مجھے کہ آپ کو کیا لگے، آپ کو کیا لگے ان سے، کیوں نہیں لگے بھائی؟ ہم کیا مسلمان نہیں ہیں یا کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمارے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جتنا گند پھیلایا جا رہا ہے، کبھی کوئی ایک بندہ اٹھتا ہے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں اور وہ سارے ٹوپی ڈرامے کر کے ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے، جب حقیقت کھلتی ہے تو دوسرے لوگ ہمارے اوپر ہنستے ہیں۔ یعنی کتنا گندا کر دیا ہم نے پاکستان کو۔ اسلام کے حوالے سے دیکھ لیں، یوٹیوب کے حوالے سے دیکھ لیں، فن کے حساب سے بہت ساری چیزیں ایسی چند ایک آپ کو ملیں گے، جو ملیں گے وہ بھی بیچاروں کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا۔ جیسے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکا نے حفظ کیا، اس کو زیادہ اوپر نہیں آنے دیا، حالانکہ اس کا اتنا بڑا انعام تھا۔ اگر یہی انعام کسی یونیورسٹی کے بچے نے لیا ہوتا تو وہ آج پوری دنیا کا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا۔ اس نے چونکہ قرآن میں لیا تھا، اور قرآن میں ان لوگوں کی، ہماری نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، انٹرسٹ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، لہذا وہ اتنا زیادہ وائرل نہیں ہوا۔ اگر تھوڑا بہت ہوا بھی ہوا تو اپنے تعین ہوا ہے، اپنے کسی چینل سے ہوا ہے، یہ حال۔ اب وہ اگرچہ لڑکا ہندو ہے، دھرو رٹی کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ وہ ہندو ہے، لیکن ابھی یہ 2 دن 3 پہلے انہوں نے ایک ٹاپک پر، موضوع پر بات کی ہے، شاید خطرہ ہے اس کا ٹاپک، جس میں انہوں نے اس ٹاپک پر بات کی ہے کہ مسلمان اور ہندو ان دونوں کو آپس میں لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، یا مسلمانوں کو گرا کر مودی سرکار کو بڑھا کر ووٹ لینے کی، الیکشن میں ان کو جتوانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، لوگوں کی برین واش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے اس میں اپنے کیس بھی سامنے رکھے۔ یعنی یہ اس بندے کا انصاف دیکھیں، حالانکہ ہندو ہے، وہ اس کی مودی سرکار کچھ نہیں اکھاڑ سکی تو ہم کیا اکھاڑ لیں گے؟ اگر وہ ہمارے خلاف بولتا بھی ہے تو ہم کیا کر لیں گے؟ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، ویسے بھی جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے نا، کیا کر لیں گے ہم اس کا؟ لیکن اس نے انصاف کے ساتھ بات کی ہے، پورے پروف کے ساتھ اس نے بتایا فلاں تاریخ کو فلاں جگہ ہندوؤں نے مسلمان کو، عورت کو ذبح کیا، قتل کیا، شہید کیا، مارا، قتل کیا، جو بھی ہے، اور پھر اسی طریقے سے کسی جگہ پر مسلمان ہے اور اس نے ہندو لڑکی کو مار دیا اس طریقے سے۔ یعنی دونوں کا اس نے لیول کر کے بتایا کہ نہ مسلمان کو سب کو غلط کہہ سکتے ہیں، نہ ہندوؤں کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے جیسے برین واشنگ کی جا رہی ہے، ہندوؤں کو اوپر لایا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہو اصل، جیسے یہودی کہتے ہیں نا کہ تم ہو اصل، باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں، اسی طریقے سے ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ہو اصل، اور آپ کا اصل وہ ہے سرکار، مودی سرکار بڑی ہے، ادھر آ جاؤ۔ آپ ذرا اس کی ویڈیو کو شروع کریں، پھر مجھے اٹھ کے دکھائیں ذرا۔ اس کو کہتے ہیں فن، اس کو کہتے ہیں نالجیبل کرنا، اپنے لوگوں کو سکھانا کہ ہمارے ارد گرد چل کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ کون کھلواڑ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کون سی سازشیں کام کر رہی ہیں۔ اور یہاں پاکستانی یوٹیوبر کیا کر رہے ہیں؟ یا تو کسی کی چیزیں اٹھا کر ڈال دیتے ہیں، تھمبنیل جھوٹے بنا دیتے ہیں، یا پھر اپنی بیویاں دکھا کر پیسہ کماتے ہیں۔ اس کو حدیث پاک کے اندر دیوس کہا گیا ہے کہ جو اپنی بیوی، بہن، بیٹی یا ماں وغیرہ جو محرم رشتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اس کو کچھ خیال نہیں آتا نا کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے
یا اس کی طرف کسی کی غلط نظر پڑ رہی ہے، یا اس کو میں لوگوں کے سامنے شو کر رہا ہوں، یا اس سے کوئی دوستی لگا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جس انسان کے اندر نہیں ہوتی اس کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے، ایسے انسان کو دیوس کہا گیا ہے، اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے یوٹیوبرز، اور پھر سبسکرائبر لینے کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اللہ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بھائی اتنی گھٹیا حرکت آپ کر رہے ہو، غصہ آتا ہے کہ تمہارا چینل ہی اڑا دینا چاہیے، یا بجائے تمہیں سبسکرائب کرنے کے یا تمہیں ایک لائک کرنے کے یا کتے کو اچھا کمنٹ کرنے کے، تمہیں ٹھیک ٹھاک تمہارا پریشن ہونا چاہیے۔ اور ایک طرف وہ ہے دھرو رٹی، تقریباً 1 مہینے کے اندر 1 مہینہ پورا نہیں ہوا ابھی، آپ دیکھ لیں، تھوڑے دن پہلے اس نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، میں بہت ویڈیو دیکھتا ہوں اس کی، جو نہیں آتی تقریباً لازمی دیکھتا ہوں اگر ٹائم مل جائے تو، کبھی ساری کبھی تھوڑی بہت۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں 0 سبسکرائبر 0 ویو اور 0 لائک سے میں یہاں تک 17 ملین 1,70,00,000 تک کیسے پہنچا ہوں۔ ابھی اس ویڈیو کو آئے ہوئے 1 مہینہ پورا نہیں ہوا، اور ابھی وہ 18 ملین 19 ملین، یعنی 1 مہینے کے اندر تقریباً 2 ملین لے لیے ہیں۔ کسی کے سامنے انہوں نے ہاتھ نہیں جوڑا کہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں، کام کر کے دکھایا۔ کام آپ ذرا کام دیکھیں اس کا تو کریں نا بھائی، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ کیوں اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہو؟ بیویاں کیوں دکھاتے ہو جو کہ حرام کام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کے چینل پر آنے والے آپ کی وجہ سے آ رہے ہیں؟ نہیں، لوگوں کو ہر وقت یہ ایک دھن سی لگی رہتی ہے کہ یار آپ کے گھر میں جانیں، خاص طور پر فیملی بھی لوگ، ہم دیکھیں اس کے گھر میں چل کیا رہا ہے۔ بیوی ناراض ہے، منایا جا رہا ہے، بیوی کو یہ دے رہا ہوں، بیوی کو یہ کھلا رہا ہوں، یہ لیٹی ہوئی ہے۔ مطلب حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی انسان کو، باتیں کرتے کرتے اتنی گھٹن ہو جاتی ہے نا کہ بولنے کو دل تک نہیں کرتا انسان کا۔